مفتی صاحب ہم فجر میں نہیں اٹھ پاتے لیکن باقی نمازیں پڑھتے ہیں تو کیا باقی ہماری نمازیں مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی؟ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے تو وہ فجر نہیں پڑھتے ہیں، باقی وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں فجر کی قضا ظہر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر باقی اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ صرف فجر نہیں پڑھ پا رہا ہے باقی نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کوئی بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی چھوڑ رہا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی جو نمازیں پڑھ رہا ہے وہ نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے نے 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، یا 5 پڑھ لی 5 چھوڑ دی، تو جو چھوڑ رہا ہے اس کا تو گناہ ہے، لیکن جو چھوڑ کر جتنی پڑھ رہا ہے وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح سوتا رہ جائے اس کو نماز کا دھیان ہی نہ رہے، سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے، تو اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ اس نماز کا کوئی یاد آتے ہی اس نماز کو ادا کر لے۔ یعنی کوئی انسان سوتا رہ گیا، آنکھ ہی نہیں کھلی، خیال ہی نہیں رہا، یہ نہیں کہ آپ کی آنکھ تو کھلی تھی، آپ نے سوچا لاؤ ابھی اٹھیں گے لیکن پھر آنکھ لگ گئی، نہیں، آنکھ ہی نہیں کھلی، پھر آپ کی آنکھ کھلی 7 بجے 8 بجے، تو اب آپ اسی وقت اٹھ کر وضو کر کے سب سے پہلے فجر کی نماز کی قضا پڑھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ یہاں بے نمازی کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے، نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے، نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں، رب چاہی نہیں پڑھتے ہیں۔ کبھی 2 وقت پڑھ لی 3 وقت چھوڑ دی، کبھی 3 وقت پڑھ لی 2 وقت چھوڑ دی، کبھی 5 پڑھ لی کبھی 5 چھوڑ دی، اور کبھی تہجد بھی پڑھ لی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اب یہ ویل کیا بلا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک کنواں ہے جس کا نام ویل ہے، اور وہ ویل کنواں اتنا گہرا ہے کہ اگر جہنم سے، ایک تو جہنم اتنی خطرناک، اور پھر اس جہنم کے اندر وہ کنواں ہے جس کا نام ویل ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بھاری پتھر اس جہنم سے ویل کے اندر ڈالا جائے تو 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا۔ اس میں وہ شخص ڈالا جائے گا جو من چاہی نماز پڑھتا ہے، رب چاہی نہیں پڑھتا ہے، کہ کبھی 2 وقت پڑھ لی 3 وقت چھوڑ دی، کبھی 3 وقت پڑھ لی 2 وقت چھوڑ دی، اور کبھی 5 پڑھ لی اور کبھی 5 چھوڑ دی۔ تو اس لیے ہمیں رب چاہی نماز پڑھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ ہماری بات نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، تو اس لیے ہم نماز کی پابندی رکھیں۔ بہرحال اگر کسی بندے کی فجر میں آنکھ نہیں کھلی ہے تو اس کو چاہیے جیسے آنکھ کھلے اس کے بعد فجر کو ادا کر لے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے تو جب وہ ظہر کی نماز پڑھے اس سے پہلے بھی فجر کی قضا پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے اور روزانہ کا اس نے معمول بنا لیا کہ 4 ہی وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو فجر نہیں پڑھ رہا ہے اس کی سزا اور اس کا گناہ اس کے اوپر آ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، اور وہ اس کی سزا کے مستحق ہو رہا ہے جو فجر کی نماز وہ روزانہ جان بوجھ کر بندہ چھوڑ رہا ہے۔ تو 5 وقت کی پڑھیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے فجر نہیں پڑھی، ظہر پڑھ لی، تو فجر نہیں پڑھی اس کو سزا ملے گی، ظہر پڑھی ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور جو اس نے پڑھ لی ہے تو اس کے اوپر سے فرضیت ختم ہو گئی، تو نہ پڑھنے کا گناہ اس کو نہیں ملے گا کیونکہ اس نے پڑھ لی ہے۔ تو بہرحال جو نماز اس نے پڑھی ہے اس کا ثواب ملے گا، جو نہیں پڑھی ہے اس کو گناہ ملے گا، لیکن رب چاہی نماز وہی ہے جو 5 وقت پڑھی جائے، ہر حال میں پڑھی جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز ہر حال میں پڑھو، بیمار ہو تو بیٹھ کر پڑھو، مرتے وقت لیٹ کے پڑھو، پانی ہو تو پڑھو، پانی نہ ملے تو 1 میل سے پانی لا کر وضو کر کے نماز پڑھو، 1 میل نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے پڑھو، اور آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، اور لیٹ کر تصورات میں پڑھو اگر بیمار ہو تو، لیکن ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، نماز معاف، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔